اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جزیات کے اندر بھی کوئی دقیقہ فروغ داشت آپ نے نہ کیا، رہنمائی فرما رہے ہیں۔ یہ جو واقعہ طائف کا پیش آتا ہے، اس کو مختلف طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک، سارے طریقے ٹھیک ہیں، اس کے کچھ پہلو بیان ہوتے ہیں، کبھی کچھ دوسرے پہلو بیان ہوتے ہیں۔ واقعہ ایک ہے، انگنت جہتیں ہیں اس کی، جس کو سامنے رکھ کر بات کی جاتی ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شدائد اور مصائب میں مکے کا دور گزارا ہے۔ جب مکے میں دعوت کا اور تبلیغ کا اور اللہ کی طرف بلانے کا کام کرتے کرتے ایک وقت آپ کو گزر گیا اور آپ کا احساس یہ ہوا کہ بہت تھوڑے لوگ اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں، بہت کم اس کو پذیرائی حاصل ہو رہی ہے، بہت بڑے پیمانے پر کوئی بڑا دھماکہ نہیں ہو پا رہا ہے، کوئی بڑے پیمانے پر لوگ نہیں آ رہے ہیں۔ یعنی ایک تجزیہ کیا آپ نے، ایک جائزہ لیا آپ، ایسے نہیں چل رہے تھے، تل پر تمام چیزوں کا احاطہ کیا، اکاؤنٹ فار کیا جس کو کہتے ہیں، اس کا احاطہ کیا، اور پھر آپ نے یہ طے کیا، یہ سوچا کہ مکے کے لوگ تو بات قبول ہی نہیں کر پا رہے ہیں، چلو طائف کا رخ کرتے ہیں۔ اور طبیعت اور مزاج کے اندر یہ بات رچی بسی تھی کہ کیا عجب کہ طائف کے لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں، اور یہ دعوت محض نظری اور نظریاتی کوئی دعوت لفظوں کا پھیر نہ رہے، بلکہ یہ دعوت جس مفہوم کی طرف، جس ایمفیسس کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یہ دعوت سلطنت بن جائے گی۔ کیا عجب کہ یہ دعوت ریاست قرار پائے، یہ دعوت مقتدر ہو جائے، اس دعوت کا سکہ رواں ہو جائے، یہ دعوت قیل و قال کے حوالوں سے بھی جانی پہچانی جائے، اور یہ دعوت احکامات اور ہدایات کو نازل کرنے کے حوالے، یعنی یہ دیکھیں نا کتنا ویژن ہے، کس قدر بصیرت و بصارت۔ ویژن کا لفظ ذرا سیکولر سا لفظ ہے، لیکن کتنی بصیرت و بصارت ہے، کس قدر دور اندیشی اور دور بینی ہے کہ اس دعوت کو یہاں پر وہ فروغ حاصل نہیں ہو رہا، اور وہ تمکن اور غلبہ جو اس دعوت کے اندر پنہا ہے۔ عدل تو اسی وقت ملے گا، انصاف تو اسی وقت قائم ہوگا، حالات کی بہتری تو اسی وقت ہاتھ آئے گی جب یہ دعوت غالب ہو جائے۔ یہ کلمے کی جو دعوت ہے، اللہ کی کبریائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو ہے وہ متعین طور پر چار دانگ عالم میں اپنے آپ کو منوا لے، ان امیدوں کے ساتھ، اس تجزیے کے ساتھ، اس سوچ اور فکر کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اپنی ہے، یہ خود ایک موضوع ہے، لوگوں نے اس پر لکھا ہے نا بہت، کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ ہے کائنات میں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، جواب دے جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس درجہ عزیز رکھتے ہوئے آپ کی بعثت جس کے نتیجے میں ہوئی ہے، تو لوگوں نے اس بات پر لکھا ہے اور عجیب و غریب پیرائے میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو پوری کائنات کا فرما روا اور قہار ہے اور جبار ہے، اور طاقتوں اور قوتوں کے سرچشمے الفاظ ساتھ نہیں دیتے کہ کیا کچھ ہے، وہ اپنے محبوب ترین بندے کو دیکھتا ہے کہ ستایا جا رہا ہے، الٹے پیروں لوٹایا جا رہا ہے، جا بجا پتھروں کی یورش میں اور گالیوں کی یورش میں ایک مضبوط انسان کی حیثیت سے کھڑا ہوا ہے۔ تو کیسے الفاظ بھی تو مشکل ہے نا، کہاں سے تلاش کیے جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کیا کر رہے تھے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں خود ہی اور خود اس کا جواب دیتے ہیں، کیا گزر رہی ہوگی اگر انسانی الفاظ کا اور انسانی کیفیات کا اظہار کیا جائے کہ جب اللہ اپنے محبوب ترین بندے کو اس کیفیات کے اندر سے گزار رہا ہے۔ یہ اصل میں اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ تو ایک لمحے کے اندر کن فیکون اسلامی نظام قائم ہو جاتا، توحید کی عمارت قائم ہو جاتی، غلبہ دین ہو جاتا۔ ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو صرف کہنے کا کرنے کا معاملہ ہے، لیکن اگر یہ نہیں اور 23 سال لگے ہیں اور ساری صعوبتیں اور مشکلات کو انگیز کرتے لگے ہیں،
تو گویا اس سنت کو، اس اسوے کو قائم کرنا مطلوب تھا کہ رہتی دنیا تک جو لوگ اس دعوت کے غلبے کے لیے اٹھیں گے، جب ہم اپنے محبوب ترین بندے کو ان راہوں سے گزارتے ہیں تو تمہیں ایسے ہی ہتھیلی پر سرسوں جمانے کو مل جائے گی. تم 4 بیان دو گے، 2 جلوس نکالو گے، 5 نشستیں کرو گے، 11 لوگوں کو جمع، اور کہو گے کہ کمال اسلامی نظام ہی نہیں آتا، 50 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے. یہ جو غلبہ دین ہے، جو دعوت اللہ کا فروغ ہے، یہ جو اس کا تمکن اور غلبہ ہے، اگر اللہ کے نبی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پورا 23 سالہ دور گزار کر بتایا ہے کہ ان صعوبتوں سے گزر کر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے طائف کا رخ کیا اور آپ دیکھیے کس ویژن کے ساتھ اور بصیرت و بصارت کے ساتھ اور دعوت کے غلبے کی جو تمنا اور آرزو ہے اس کے ساتھ کیا ہے آپ. لیکن یہ بات تو کسی سے مخفی ہے ہی نہیں کہ اہل طائف نے جو کچھ آپ کے ساتھ سلوک کیا، اس کے لیے بھی لغت بیچاری ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ مجھ سے نہیں بیان کیا جاتا کہ کیا سلوک آپ کے ساتھ روا رکھا گیا. کسی نے کہا کہ اچھا تو اللہ میاں کو کوئی اور نہیں ملا تھا نبی بنانے کے لیے، تم ہی رہ گئے تھے نبی بنانے کے لیے، ایسے آدمی کو تمہیں نبی نہیں مان سکتے. یعنی طنز کے اور تمسخر کے جو تیر اور نشانے ہو سکتے ہیں وہ سب لگائے. یعنی دل کو چھلنی کرنے کے لیے، دل و دماغ کی دنیا کو ویران کرنے کے لیے اہل طائف نے وہ سب کچھ کیا جو انسانی سطح پر کیا جا سکتا. ٹولیوں کے لوگ آتے تھے، دھکا دے کر آپ کو گرانے کی کوشش کرتے تھے. نبی ہو گرتے کیوں بھائی، سیدھے کھڑے رہو نا، کیسے نبی ہو تم، یعنی کس طریقے سے. اب ذرا تصور کیجئے کہ کن امیدوں کے ساتھ آپ گئے، کن توقعات کے حوالے سے آپ نے سفر شروع کیا اور کیا کچھ پیش آ رہا. گویا اس دعوت کے راستے کے اندر آپ کریں گے ایک کام، نتیجہ بالکل مختلف بھی نکلے گا. آپ منزل کی طرف چلنے اور شعوری طور پر چلنے کی بے شمار کوششیں جو 2 اور 2 4 کی صورت میں جمع 2 6 ہونے کی صورت میں ہونی چاہیے، وہ صفر بھی نہیں. اس لیے کہ یہ راستہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اس راستے میں ان مشکلات کو انگیز کیے بغیر، ان صعوبتوں کو اٹھائے بغیر، ان آزمائشوں کو جھیلے بغیر، ان مختلف قسم کے دل و دماغ کی دنیا میں جو مد و جزر ہوتی ہے، جو طوفان اٹھتے ہیں، ان پر بند باندھے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، ہر چیز آسان ہے، لیکن نبی کا اسوہ یہ بتا رہا ہے کہ انہی راہوں سے گزر کر تم اس طرف جاؤ. صبح سے لے کر شام ہو گئی ہے، ہر در پہ آپ دستک دیتے ہیں، ہر دل کی دنیا کو بسانے کی کوشش کرتے، ویرانوں کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی ایک فرد نہیں جو بات سننے والا ہو، جو آپ کی دعوت پر توجہ دینے والا. یعنی کون سے الفاظ میں بات، کس قدر مایوسی ہونی چاہیے، کس قدر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آئندہ کے لیے کچھ نہ کرنے کا آدمی کو طے کر لینا چاہیے. یہ انسان تو عجیب و غریب ہے، یہ تو خوفار بھیڑیے ہیں، ان سے کیا بات، یہ سب جہنمی ہے. نہیں، دائی کبھی فتوے نہیں دیتا، لوگوں سے مایوس نہیں ہوتا، اپنے حصے کا کام کرنا بھی اس کے ذمہ ہے اور لوگوں سے اچھی امیدیں اور توقعات باندھنا بھی اس کے ذمہ ہے. یعنی واقعات میں آتا ہے کہ جب آپ بالآخر واپس لوٹنے لگے طائف سے، تو اہل طائف نے جو کچھ کر چکے تھے اسی پر بس نہ کیا، بلکہ گلی کے بچوں کو، لچے لفنگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. آپ چلتے جاتے تھے اور بچے آپ پر پتھراؤ کر رہے تھے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ہمراہ تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب پتھراؤ سامنے سے ہوتا تھا تو آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، تو پتھراؤ پیچھے سے شروع ہو جاتا تھا، پھر آپ ڈھال بننے کے لیے پیچھے کھڑے. ایک فرد واحد، چاروں اطراف سے پتھروں کی یورش اور بارش ہے، کیسے تحفظ دے، کیسے ڈھال بنے. لیکن وہ اپنا کام کر رہے تھے، اپنے درجات بلند کر رہے تھے، اپنے راستے کی رکاوٹیں دور کر رہے تھے، اپنے آپ کو قرب الہی کا اور رضا الہی کا منتظر پاتے ہوئے اس جانب بڑھ رہے تھے. واقعات میں آتا ہے کہ جس میں اتھر سے اس قدر خون رسا ہے کہ آپ کے نالین مبارک اس میں خون کھڑا ہو گیا اور آپ کے پیر اس کے اندر جم گئے.